الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کی، کامل مؤمنوں کی، مکمل ایمان والوں کی، اصل ایمان والوں کی 5 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی صفت الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، کتاب اللہ کو پڑھا جاتا ہے، کلام اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کامل ایمان والے کی پہلی صفت ہے، اصل مؤمنین کی پہلی صفت ہے۔ اب اللہ کا جو ڈر ہے اس کی عظمت کی وجہ سے بھی ہے، اس کی معرفت کی وجہ سے بھی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی تو وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا، اور اللہ کی معرفت اس کے دل کے اندر ہوگی تو وہ جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، ان تمام کو بجا لائے گا۔ جو کامل ایمان والے کی پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ نے ذکر فرمائی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے کلام اللہ پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کامل ایمان والے کی دوسری صفت ہے۔ اور تیسری صفت کو ذکر فرمایا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کامل ایمان والے، سچے ایمان والے، کامل مؤمنین، اصل مؤمنین صرف وہ ہیں جو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، نہ اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی دوسری چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کس طریقے سے ہوگا؟ مثال کے طور پر سخت سردی ہے، سخت جاڑا پڑ رہا ہے، ایک شخص کیا ہے، سردی سے بچاؤ کے تمام اسباب کو اختیار کرتا ہے، سویٹر بھی پہنتا ہے، کمرے کے اندر بھی بند ہو جاتا ہے، رضائی کو بھی اوڑھ لیتا ہے۔ اب اس تمام کے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اور پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ان تمام چیزوں کے اندر جو سردی سے بچاؤ کے میں نے اسباب کو اختیار کیے ہیں، ان کے اندر گرمی اور تاثیر کو پیدا فرما دے، سردی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو ان تمام کے اسباب کے ہوتے ہوئے تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ مجھے پھر بھی سردی یہاں تک پہنچا دے، اسے کہتے ہیں کیا ہے؟ اللہ پر توکل۔ لیکن ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے اللہ کے اوپر کامل اعتماد ہے، کامل بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے، مکمل اعتماد ہے، لیکن کیا ہے، سخت سردی کے اندر بغیر کسی اس کے پہنے ہوئے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ سردی نہیں لگے گی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے ساتھ وہ استہزاء کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں توکل کا حکم دیا ہے، نہ کہ تعطل کا، یعنی اسباب جہاں تک تم سے ہو سکے ان تمام کو اختیار کریے اور پھر اللہ پر بھروسہ کریے۔ یہ کامل ایمان والے کی، اصل مؤمنین
کی یہ تیسری صفت ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ایمان والے کی، اصل ایمان والے کی، کامل مومنین کی یہ ذکر فرمائی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ کیا ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وقت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، طہارت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وقت کی مکمل پاسداری کرتے ہیں۔ یہ کامل ایمان والے کی صفت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ یصلون، وہ نماز کو پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے یقیمون الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور استنجا وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ وضو کیا ہے آداب کے ساتھ کرتے ہیں، وضو پر بیٹھتے ہیں تو وضو پر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد وضو کرتے وقت وہ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ کامل ایمان والے کی کیا ہے نماز کا اہتمام ہے۔ اور پھر وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جیسے ہی مسجد کے اندر آتے ہیں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، یعنی وضو کے لیے 2 رکعت کا پڑھنا، اور پھر کیا ہے 2 رکعت مسجد کے لیے پڑھتا ہے جسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے وہ سنتوں کو ادا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی وہ رعایت کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، وہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مکمل پاکی کا بھی کیا ہے اور آداب کا بھی، تحیۃ المسجد کا بھی، تحیۃ الوضو کا بھی، سنت اور نوافل کا بھی، اور 5 نمازوں کا بھی مکمل طریقے سے وہ اہتمام کرتے ہیں، مکمل طریقے سے بجا لاتے ہیں۔ صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کیا ہے نمازی کے ساتھ مدد کا وعدہ ہے، استعینوا بالصبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل کیا ہے نماز کے اوپر جو صبر کی دعوت دیتا ہے اور جو مدد کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی مدد اس نماز کے اوپر آتی ہے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، ہر چیز کے اہتمام کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو لہذا کیا ہے نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تم نمازوں کا اہتمام کرو۔ وہ کس طریقے سے اللہ کی مدد جب آئے گی؟ جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر نمازوں کا اہتمام ہوگا انسان گناہ کو چھوڑ دے گا، نمازوں کا اہتمام ہوگا فحاشی کو چھوڑ دے گا، نمازوں کا اہتمام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز اس کے لیے اسے معراج کرا دے گی۔ تو لہذا اللہ نے جو کیا ہے ہم سے نماز کے اوپر مدد کا وعدہ فرمایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ اسی نماز کے اوپر ہے جس نماز کا اہتمام کیا جائے، جس نماز کو کیا ہے مکمل آداب کے ساتھ، مکمل رعایت کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اور مکمل اہتمام کے ساتھ کیا ہے اس کو ادا کیا جائے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ صرف نمازیں پڑھی جائے اور کیا ہے آداب کی رعایت نہ کی جائے، اس کے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کامل ایمان والے کی، کامل مومنین کی، اصل ایمان والے کی، اصل اللہ کیا ہے نمازوں کا اہتمام جو کرتے ہیں ان کی صفت یہ ہے وہ نمازوں کا مکمل اہتمام کرتے ہیں۔ یصلون، نمازوں کو صرف پڑھتے نہیں ہیں، اگر نماز ہماری ہوگی مکمل طریقے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق، تو لہذا ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، انما وہ فحاشی کو بھی چھوڑ دے گا، وہ کیا ہے عریانیت کو بھی چھوڑ دے گا، ہر چیز کو چھوڑ دے گا۔ تو لہذا اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز مسجد کے اندر آتے ہیں، مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام نے قرات شروع کر دی ہے اور امام رکوع کے اندر ہے، اب ایک شخص وضو کر کے اس نے دیکھا ہے امام رکوع کے اندر ہے، فوراً بھاگتا چلا آتا ہے، بھاگنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ جلدی سے آتا ہے اور نماز میں شامل ہو جاتا ہے تاکہ مجھے رکعت مل جائے، تاکہ یہ رکعت مجھ سے چھوٹے نہیں، میری نکلے نہیں۔ تو لہذا یہ جو ہم نے رکعت پائی ہے اس کے اندر کیا ہے ہمیں رکعت تو مل گئی ہے، لیکن یہ رکعت کیا ہے شریعت کے حکم کو توڑنے کے بعد کیا ہے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ کی رضا کے خلاف کیا ہے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہے ہم نے اس رکعت کو پایا ہے۔ تو لہذا کیا ہے اللہ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کریے۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام رکوع کے اندر ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، وضو آرام سے کریے، لیکن وضو کرنے کے بعد دوڑ کر کے رکعت کو کیا ہے پائیے نہیں، بلکہ شامل نہیں ہوئیے، آہستہ آہستہ آئیے، قرآن کے حکم کو
سمجھیے اللہ نے حکم کس چیز کا دیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آرام سے آئیے، دوڑ کر کے کیا ہے رکعت کے اندر شامل نہ ہوئیے۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو یہ اللہ کی مرضی کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے طریقے کے بھی خلاف ہے، اور پھر کیا ہے اللہ کے کیا ہے احکام کو توڑنے کے بعد کیا ہے ہم نے رکعت کا اہتمام کیا ہے، اس رکعت کے اوپر کیا ہے ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کیا ہے؟ اگر ہم آہستہ سے آتے، ہماری رکعت چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جانے دو، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے اتنا کیا ہے، آہستہ آہستہ آئے اور آنے کے بعد کیا ہے رکعت نکل گئی، ہم نے دوسری رکعت کے اندر کیا ہے شرکت کر لی ہے، تو لہذا اب اس دوسری رکعت کے اندر اللہ ہمیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو ہم کیا ہے دوڑ کر کے اگر پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے اس پہ بھی اتنا اجر نہیں ملتا جتنا اس دوسری رکعت کے اندر ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے کیا ہے احکام کے مطابق کیا ہے اس رکعت کو پایا ہے، قانون کو توڑ کر کے، شریعت کے حکم کو توڑ کر کے کیا ہے ہم نے نماز اور رکعت کا اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ اہتمام کیا ہے شریعت کی پاسداری کر کے، حکم کو سامنے رکھ کے، اللہ کی مرضی کو بھی سامنے رکھ کے، رسول اللہ کی مرضی کو بھی کیا ہے ہم نے سامنے رکھ کر کے اس رکعت کا اہتمام کیا ہے، تو اللہ ہمیں اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کیا ہے قانون کو توڑ کر کے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم نے رکعت کو تو پا لیا ہے، لیکن اللہ کیا ہے اس رکعت کے اوپر ہمیں اجر نہیں عطا فرمائے گا، ہمیں اجر نہیں دے گا، تو لہذا جتنا اجر کیا ہے ہمیں اس کو کیا ہے نکالنے کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق کیا ہے ہم جماعت میں شرکت کرتے اتنا اجر ملتا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے۔ تو اللہ نے اہتمام کا حکم دیا ہے، یقیمون الصلاۃ، کامل ایمان والے، کامل مومنین، اصل ایمان والوں کی اللہ نے جو چوتھی صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ کیا ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر کیا ہے بیت الخلا ایک ہے، ٹوائلٹ ایک ہے، لیکن 15-20 آدمی کھڑے ہیں، اب جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر ہم کیا ہے دیکھیں ہماری کیا ہے اگر استنجا سے فارغ ہوں گے ہماری رکعت چھوٹ جائے گی، جماعت نکل جائے گی، تو لہذا کیا ہے ہم جلدی سے آئے، وضو کیا اور پھر کیا ہے ہم نے جماعت کے اندر شرکت کر لی ہے، تو لہذا اب کیا ہے ہمیں جماعت تو مل گئی ہے لیکن ہمیں کیا ہے استنجا بھی لگ رہا ہے، ذہن ہمارا کیا ہے پیشاب کے اندر ہے، خانے کے اندر ہے، تو لہذا کیا ہے ہمیں کیا ہے اس کے اوپر اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کا حکم یہ ہے اگر بھیڑ لگی ہوئی ہے آرام سے آپ کیا ہے فارغ ہوئیے، جماعت نکل رہی ہے نکل جانے دو، تم نے اہتمام جتنا ہو سکا اتنا تم نے کیا ہے، تو لہذا اللہ اس کے اوپر کیا ہے ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو لہذا ہم کیا ہے آج سے اس بات کا اہتمام کریں، مسجد کے اندر جب آئیں گے وضو کرنے کے بعد اگر اینڈ ٹائم پہ آئے ہیں، اگر جماعت کے اندر کھڑی ہونے میں صرف 1-2 منٹ ہے، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اب سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی، تو لہذا وہ خاموش آ کر کے کیا ہے بیٹھ جاتے ہیں، تو لہذا بیٹھیے مت ہی، بلکہ اگر 1 منٹ ہے اور 2 منٹ بھی ہے تو آپ 2 رکعت کیا ہے تحیت المسجد کو پڑھ لیے، تحیت الوضو کو پڑھ لیے، 2 رکعت کیا ہے تحیت المسجد یعنی مسجد کے لیے، اور 2 رکعت تحیت الوضو یعنی وضو کے لیے بھی کیا ہے ہم اسی کے اندر نیت کر کے اس کو پڑھ لیجئے، بلکہ خاموش نہیں بیٹھیے، خالی نہیں بیٹھیے، تو لہذا اس کا اہتمام کریے، اللہ کی مدد پھر کیا ہے ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ تو لہذا یہ اللہ نے حکم دیا ہے اگر ظہر کے اندر آئے ہیں، اگر ٹائم ہے 2 رکعت تحیت الوضو پڑھیے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیے، اس کے بعد 4 سنتیں ادا کیجیے، اسی طریقے سے عصر کے اندر، اسی طریقے سے عشاء کے اندر۔ لیکن اگر فجر کے اندر آئے ہیں تو لہذا فجر کے اندر فجر کی سنتوں کے علاوہ کیا ہے کوئی نوافل نہیں ہے، تو اس لیے فجر کے اندر صرف 2 رکعتیں پڑھیے، اور مغرب کے اندر بھی ہے تو کیا ہے اگر کیا ہے مغرب کے اذان کے بعد کیا ہے فوراً کیا ہے جماعت کا اہتمام کیجیے، سنت نوافل وغیرہ کا کیا ہے حکم نہیں ہے، تو لہذا اس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ چوتھی صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کامل ایمان والے وہ ہیں جو مکمل کیا ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہر چیز کی رعایت رکھتے ہیں، تو لہذا ان کے لیے کیا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور 5ویں صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کامل ایمان والے، اصل ایمان والے، کامل مومنین وہ ہیں جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے وہ کچھ تھوڑا سا بھی کیا ہے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ کامل ایمان والے کی صفت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق دیا
کیا ہے اس تمام کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے. نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس میں سے تھوڑا سا کیا ہے اور معمولی سا کیا ہے اللہ کی راہ کے اندر بھی کیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ کامل ایمان والے کی صفت ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کامل ایمان والوں کی یہ 5 صفات ہیں جو ان کا اہتمام کرے گا. اولئک هم المؤمنون حقا یہی اصل ایمان والے ہیں, یہی سچے اور پکے اصل اللہ والے ہیں, اللہ کے دوست ہیں. ان کے لیے کیا ہے اللہ کی مدد اترتی ہے, ان کے لیے کیا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جو ان 5 صفاتوں کو کیا ہے اپناتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا اللہ کے لیے کیا ہے یہ سچے پکے اور کامل ایمان والے ہیں, اصل ایمان والے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں. اس کے بعد کیا ہے اللہ نے 3 انعام کا وعدہ فرمایا ہے. لہم مغفرہ جو ان 5 صفات کو کیا ہے اہتمام سے اجا لائے گا, اہتمام سے بجا لائے گا, اہتمام سے ادا کرے گا. پہلا اللہ کا انعام یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم اللہ ان کے درجات کو کیا ہے بلند فرما دے گا. اللہ ان کے درجات کو کیا ہے بلند اور کیا ہے اونچا فرما دے گا. یہ کس وجہ سے ہے اور دوسری کیا ہے انعام اللہ کا یہ ہے ومغفرہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور تیسرا انعام یہ ہے ورزق کریم اللہ انہیں کیا ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ انہیں ایسا رزق عطا فرماتا ہے جو رزق تو ہوتا ہے لیکن ساتھ کے اندر کیا ہے وہ کریم بھی ہوتا ہے, اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے. تو اللہ نے 5 صفات بیان فرمائی تھی. پہلی صفت یہ ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے, اور دوسری صفت یہ ہے جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان کے اندر کیا ہے اضافہ ہو جاتا ہے. اور تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو لہذا یہ بھروسہ کرنا یہ دل کا کام ہے. اللہ سے کیا ہے ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جاتا ہے, یہ بھی دل کا معاملہ ہے. اور پھر کیا ہے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی دل کا معاملہ ہے کیونکہ ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. اسلام ظاہر کے اندر ہے, ایمان باطن کے اندر ہے, ایمان قلب کے اندر ہے, ایمان دل کے اندر چھپا ہوا ہے. تو لہذا پہلی صفت بھی دل سے متعلق ہے, دوسری صفت بھی دل سے متعلق ہے, اور تیسری جو صفت ہے وعلی ربہم یتوکلون وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. تو لہذا بھروسہ بھی کیا ہے دل کے اندر ہوتا ہے. تو لہذا یہ 3 صفتیں ان کا تعلق دل سے تھا. اللہ نے ان تینوں صفت کے اوپر کیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا درجات عند ربہم اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا. اب درجات جو بلند ہوتے ہیں تو لہذا یہ بھی کیا دل کا معاملہ ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کا جو استاد ہے آپ استاد سے بڑے ہیں لیکن استاد چھوٹا ہے, لیکن استاد کی جو اہمیت ہے, استاد کا جو ادب ہے, استاد کا جو احترام ہے اور ٹیچر کا جو احترام ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. تو لہذا تم نے کیا ہے دل کی تینوں صفتوں کا اہتمام کیا. اللہ نے ان تینوں صفتوں کی وجہ سے تمہارے دل کا کیا ہے مرتبے کو بلند فرما دیا ہے. تو لہذا تینوں صفتوں کا تعلق دل سے ہے. اللہ نے دل کے بدلے میں فرمایا درجات عند ربہم اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے گا جس کا تعلق دل سے ہے. اور دوسری صفت کے بارے میں فرمایا یقیمون الصلاۃ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. اب نمازیں بدن نہیں پڑھتی ہے, نمازیں کیا ہے بدن پڑھتی ہے, روح نہیں پڑھتی ہے, دل نہیں پڑھتا ہے بلکہ ظاہری جسم پڑھتا ہے, ظاہری اعضاء پڑھتے ہیں, انسان کا جسم حرکت کرتا ہے. تو لہذا تم نے کیا ہے اپنے جسم کو حرکت دی ہے, اپنے جسم کے ذریعے سے عبادت کو انجام دیا ہے. اللہ اس کے بدلے میں فرماتا ہے لہم مغفرہ تو لہذا اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. گناہ انسان کرتا ہے, فحاشی کی باتیں کرتا ہے, عریانیت کی باتیں کرتا ہے, معاصی کو استختیار کرتا ہے, وہ تمام کے تمام کیا ہے انسان بدن سے کرتا ہے. تو لہذا تم نے اللہ کی دوسری صفت کا اہتمام کیا یعنی نمازوں کا اہتمام کیا جو بدن سے ادا کی جاتی ہے. اس بدن نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان نمازوں کی بدولت سے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو کیا ہے مغفرت فرما دے گا, تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لہذا بدن کی وجہ سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ان نمازوں کی وجہ سے. اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان اللہ کی راہ کے اندر کیا ہے وہ مال کو خرچ کرتے ہیں. تو لہذا یہ مال کا خرچ کرنا, اللہ کے راستے کے اندر مال کا ادا کرنا, مال کا دینا یہ تھوڑا سا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مال کی وجہ سے جو تیسری صفت کو بیان فرماتا ہے وَرِزْقٌ كَرِيمٌ یعنی اللہ تمہیں کیا ہے اللہ کی راہ کے اندر تمہیں نے معمولی سا مال خرچ کیا ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ تمہیں اتنا رزق عطا فرمائے گا جو رزق ہی نہیں ہوگا بلکہ رزق کریم ہوگا. یعنی اس کے اندر برکت بھی ہوگی, اللہ کی کیا ہے نصرت بھی ہوگی, اس کے اندر ہر چیز شامل ہوگی. تم نے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی کیا ہے اوقات کے مطابق
اللہ کی راہ کے اندر مال کو خرچ کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنی شان کے مطابق کیا ہے تمہیں رزق کریم عطا فرمایا ہے۔ یہ 5 صفات تھی کامل ایمان والے کی، جن میں سے کیا ہے پہلی 3 کا تعلق دل سے تھا تو ایک صفت اللہ نے دل کی بیان فرمائی ہے، دوسری کا تعلق بدن سے تھا تو اللہ نے کیا ہے بدن سے جو گناہ کرتے ہیں ان کی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور تیسرا تعلق مال سے تھا تو مال کے بدلے کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے وَرِزْقٌ کریم، ہم رزق کریم عطا فرمائیں گے جس کے اندر برکت بھی ہوگی، اللہ کی ہر چیز شامل ہوگی۔ یہ 3 صفات تھی، اللہ ہمیں ان 5 صفات کو کیا ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان 5 صفاتوں کو اپناتا ہے اللہ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی اللہ کے ولی ہے، یہی اللہ کے دوست ہے، یہی پکے سچے اصل اور کامل ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان 5 صفات کو کیا ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے اندر آئے، مسجد کا آداب کا خیال کریں، اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان کے درمیان میں کیا ہے کھڑے ہو کر کے جماعت کا اہتمام نہ کریں، اگر 1 منٹ ہے تو لہذا کھڑے ہو کر کے کیا ہے امام کے کھڑے ہونے کا انتظام نہ کریں، بلکہ کیا ہے آپ بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز امام کو پڑھانی ہے، تو لہذا یہ سب کے سب کیا ہے یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اس کے ذیل میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے چینل دینی مسائل اور معلومات کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں۔